فجعله نصبا وصهرا وكان ربك قديرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. صدق الله ورسوله وصدق الله العلي العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. عزیزان گرامی، یہ بہت ہی بامقصد، ثمر آور، قابل قدر پروگرام جو روبرو کے نام سے منعقد کیا جا رہا ہے. سب سے پہلے عزت مآب جناب عتیق احمد صاحب اور ان کے جملہ ساتھیوں کو اس عظیم الشان پروگرام کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. آئیے بیان سے پہلے بارگاہ رسالت میں جھوم جھوم کر درود پاک پڑھنے. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. بہت ہی بامقصد پروگرام میں نے الحمدللہ ہندوستان کی بہت عظیم الشان کانفرنسوں میں خطاب کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، لیکن اتنا بامقصد پروگرام جو جناب عتیق احمد بھائی نے منعقد کیا ہے میں نے پورے بھارت میں کہیں نہیں دیکھا ہے. ان کے اندر دین کی خدمت کا جو جذبہ ہے، ملت کے فلاح و بہبود کا جو جذبہ ہے، غیر عالم ہوتے ہوئے بھی الحمدللہ ہر وقت یہ ملت اسلامیہ کی فلاح و بہبود کے لیے سوچتے ہیں. میری مختصر سی گفتگو ہوئی، انہوں نے معافی ضمیر کا اظہار کیا. ہندوستان میں بڑے بڑے دین کے ٹھیکیدار بیٹھے ہیں جو مدرسوں کو چلاتے ہیں، دین کے کام کے لیے نہیں بلکہ خود چندہ جمع کرنے کے لیے. مگر عتیق احمد بھائی کے اندر میں نے یہ جذبہ دیکھا ہے، وہ جیب خاص سے امت اسلامیہ کے فلاح و بہبود کے لیے خرچ کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں. میں دعا کرتا ہوں پروردگار عالم ان کے جذبے کو سلامت رکھے، ان کے ساتھیوں کو سلامت رکھے. ہمارے قوم میں اس طرح کے افراد پیدا ہو جائیں تو الحمدللہ یہ سارے دفاقے مٹ جائیں، امت مسلمہ کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں. روبرو کے نام سے جو پروگرام رکھا ہے، جیسا کہ ابھی اعلان میں آپ نے سماعت فرمایا کہ بہت مالدار ہیں، بہت ایجوکیٹڈ ہیں، مگر ان کو عمدہ رشتے نہیں مل رہے ہیں. اس کے لیے انہوں نے پروگرام کیا ہے. یہ سنت رسول ہے. میں نے جو ابھی آیت کریمہ تلاوت کی ہے، رب ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، وہ ذات جس نے قطرے آپ سے انسان کی تخلیق فرمائی. وَجَعَلَهُ نَسْبًا وَصِهْرًا، اور اس نے نسبی اور دامادی رشتے قائم فرمائے. ایک نسبی رشتہ ہے، ایک رشتہ ازدواج، دامادی رشتہ ہے. یہ دونوں رشتے ضروری ہیں. رشتہ ازدواج کے لیے آپ حضرات کو اس مقام پر جمع کیا گیا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، نکاح سنت رسول ہے، نکاح ایک عبادت ہے، نکاح طریقہ مصطفیٰ ہے. نکاح کی شریعت اسلامیہ میں بہت بڑی اہمیت ہے. حدیث پاک میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من نکح فقط استکمل الایمان، جس نے نکاح کر لیا اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا. آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ روزہ رکھتے ہیں، آپ صاحب شباب ہیں، نوجوان ہیں، ابھی نکاح نہیں کیا ہے، ابھی آپ کے ایمان میں تکمیل نہیں ہوئی ہے. حضور فرماتے ہیں کہ جب آپ نے نکاح کر لیا فقط استکمل الایمان، تو آپ نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا. ایک حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں تنکح المرأة بأربع لجمالها ولحسنها
لِحَسْبِهَا وَلِمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ أَنْتَ بِذَاتِ الدِّينِ. عورتوں سے نکاح 4 بنیادوں پر کیا جاتا ہے: حسن و جمال کی بنیاد پر، حسب و نسب کی بنیاد پر، مال و دولت کی بنیاد پر، دینداری کی بنیاد پر. مگر میرے اے صحابی، تم دیندار لڑکی کو پسند کر کے نکاح کرنا اور دیندار لڑکی کو پسند کرنا دنیا و آخرت میں کامیابی کی گارنٹی ہے. دینداری بہت ضروری ہے، پردہ نشینی بہت ضروری ہے. حضرات گرامی، میں بہت افسوس سے عرض کر رہا ہوں، ہمارے سامنے کچھ ایسے واقعات بھی آئے ہیں ہندوستان میں کہ ہماری مسلم بہنوں نے غیر مسلموں سے شادی کر لی. اس سے بڑی اور افسوس کی کیا بات ہوگی؟ غیر مسلموں سے جا کے انہوں نے نکاح کیا، کورٹ میرج کیا. پوری ملت اسلامیہ کی اس میں رسوائی ہے. اس بچی کی غلطی کم ہے، اس کے والدین کی غلطی زیادہ ہے. تربیت صحیح نہیں کی گئی ہے، اسلامی روشنی میں اس کی زندگی کو ڈھالا نہیں کیا ہے، اسلامی ماحول گھر میں پیدا نہیں کیا گیا ہے، پردے کا ماحول پیدا نہیں کیا گیا ہے. تعلیم نبوی سے وہ بچی واقف نہیں تھی. اگر قرآن کی حقیقت، اسلام کی حقیقت، صحابیات کی پردہ نشینی، عفت ماں، عظمت ماں، پردہ نشین اولیاء اللہ کے گھرانے کی عورتوں سے اس کو واقفیت ہوتی، اسلام چھوڑ کر وہ کبھی کفر کی طرف نہیں جا سکتی تھی. وہ اجالے کو چھوڑ کر کبھی اندھیرے کی طرف نہیں جا سکتی. وہ جنت کے مہکتے ہوئے پھولوں کو چھوڑ کر جہنم کے شعلوں کی طرف نہیں جا سکتی تھی. یہ غلطی ہے والدین کی، ماں باپ کی، کہ انہوں نے اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کی ہے. جب آپ کے بچے بڑے ہو جائیں تو آپ ان کی نفسیات پڑھنے کی کوشش کیجئے. آج کل بہت ترقی یافتہ زمانہ ہے. آپ صاف صاف بتائیے، بچیوں کی نگرانی کیجئے، رہنمائی کیجئے، اپنے نوجوانوں کی نگرانی کیجئے. یہاں تو زبان بڑی شرمیلی ہے. بھارت کا نظام ایسا ہے کہ ہم اپنے بچوں سے کھل کے بات نہیں کر سکتے، مگر یورپ میں بہت کھل کے بات کی جاتی ہے. حالانکہ ہمارے اسلام میں بہت کھل کے بات کرنے کا ہم کو مزاج ملتا ہے. اسلام میں بہت صاف گوئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ سے فرمایا، توجہ چاہتا ہوں جو آج کل بڑی اسلام میں اور حق بات پوچھنے میں، مسئلہ پوچھنے میں شرم کرتے ہیں. نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے فرمایا، یا فاطمہ تو حسن فترک الصلاۃ، اے میری بیٹی فاطمہ، جب تم کو حیض آیا کرے تو ان دنوں میں نماز نہ پڑھا کرو. حالت حیض میں MC کے زمانے میں نماز چھوڑ دیا کرو، تمہارے لیے نماز فرض ان زمانے میں نہیں ہے. نبی ہے، اپنی بیٹی سے کس طرح واضح انداز میں بات کر رہا ہے، کس طرح صاف انداز میں بات کر رہا ہے. ہمیں شریعت کے مسائل کھل کے بتانا ہوگا اپنی بیٹیوں کو، اپنی ماؤں کو، اپنی بہنوں کو، اپنے نوجوانوں کو. اور آپ کو نگرانی رکھنا پڑے گی کہ میری نوجوان بیٹیاں کیا چاہتی ہیں، میرے بیٹے کیا چاہتے ہیں. حدیث پاک میں آیا ہے کہ 2 چیزوں میں تاخیر مت کرو. جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھنے میں تاخیر نہ کرو، اور جب بیٹی یا بیٹا جوان ہو جائے تو اس کی شادی کرنے میں تاخیر مت کرو. اگر آپ تاخیر کرو گے تو خرابیاں پیدا ہوں گی. ایک بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں، اسلام نے بیٹوں کو، بیٹیوں کو مکمل آزادی دی ہے اپنی مرضی کا رشتہ پسند کرنے کی، مکمل آزادی. جب تک بیٹی ہاں نہ کرے، نکاح کی اجازت نہ دے، باپ لاکھ چاہے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا. افسوس یہ ہے کہ بیٹی سے پوچھا نہیں جاتا، بیٹے سے پوچھا ہی نہیں جاتا. دونوں کے والدین بات کر لیتے ہیں، دکھایا تک نہیں جاتا. شریعت محمدی میں یہ ہے، حضور نے فرمایا نکاح کرنے سے پہلے ایک دوسرے کو دیکھ لو. لڑکا لڑکی کو دیکھ لے. شریعت میں جو اعضاء دیکھنا جائز ہے، پورا جسم عورت کا پردہ ہے، مگر چہرہ اور یہ ہتھیلیاں اور دونوں پیر یہ دیکھنے کی اجازت ہے. یہ بھی پردہ ہے ایک طرح کا. چہرہ دیکھ سکتا ہے شادی سے پہلے، دونوں ہاتھوں کو دیکھ سکتا ہے، دونوں پیروں کو دیکھ سکتا ہے. ضروری ہے دیکھنا. لڑکے کو ضروری ہے کہ لڑکی کو دیکھے، اور لڑکی کے لیے بھی ضروری ہے وہ لڑکے کو دیکھے. اس لیے پسند طرفین سے ہونا چاہیے نا.
شریعت میں کفو کا بڑا اہتمام کیا گیا کہ اپنے کفو میں شادی کرو، اپنی برادری میں شادی کرو. مگر برادری کا مسئلہ میں آپ کو بتا دوں، ہندوستان میں جتنی بھی برادریاں ہیں وہ سید کی برادری ثابت النسب ہے. ان کا سلسلہ رسول اللہ سے ملتا ہے، لکھا ہوا ہے نسلاً بعد نسل، علی مرتضیٰ سے ہو کر حضرت فاطمہ تک پہنچتا ہے، اس کے بعد رسول اللہ تک پہنچتا ہے. اس کے بعد ہندوستان میں جتنی بھی قومیں ہیں، صدیقی ہیں، فاروقی ہیں، عثمانی ہیں یا دیگر لوگ ہیں، اگر واقعی وہ پہنچتا ہے سلسلہ، جیسا کہ میرے بھائی ابو ایوب انصاری، ان کے نام کے سامنے انصاری لگا ہوا ہے. ابو ایوب انصاری ایک بہت بڑے صحابی تھے، مدینے کے رہنے والے تھے، رسول اللہ کے پہلے جو ہے مضیف مہمان نواز حضرت ابو ایوب انصاری تھے. ان کی نسل سے ہیں انصاری حضرات، جو ان کی نسل سے ہیں وہ یقیناً ان کی نسل سے ہیں، بہت قابل احترام. مگر ہندوستان میں بہت زیادہ انصاری ہیں، فاروقی ہیں، عثمانی ہیں. ضروری نہیں کہ ان کا سلسلہ ان تک پہنچتا ہو، مگر برکت کے لیے، ان سے نسبت کے لیے اپنے نام کے آگے انہوں نے انصاری لگا رکھا ہے، نام کے آگے برکت کے لیے صدیقی لگا رکھا ہے، نام کے آگے برکت کے لیے عثمانی لگا رکھا ہے، نام کے آگے برکت کے لیے قریشی لگا رکھا ہے. یہ ٹھیک ہے، بالکل درست ہے، برکت کے لیے آپ لگا سکتے ہیں. لیکن ہندوستان میں سادات کو چھوڑ کر باقی جو اقوام ہیں ان میں کفو کا بہت زیادہ اعتبار نہیں ہے. در حقیقت کفو کا اعتبار آج کل تعلیم کے اعتبار سے ہونا چاہیے، اس زمانے میں تہذیب کے اعتبار سے ہونا چاہیے، مال و دولت کے اعتبار سے ہونا چاہیے، ثقافت کے اعتبار سے ہونا چاہیے، تقوی و طہارت کی بنیاد پر ہونا چاہیے، ذات پات کے جھگڑے میں نہیں پڑنا چاہیے. یہ تو میرے محترم عتیق بھائی نے جو بانٹا ہے یہاں پر، یہ صرف تعلیم کے لحاظ سے. بھائی زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ شوہر و بیوی ایک درجے کو ہوں. اگر یہ بہت زیادہ ایجوکیٹڈ ہے اور ایک بہت کم پڑھا لکھا ہے تو زندگی میں کبھی بہاریں نہیں آئیں گی، لطف نہیں آئے گا. تو مساوات ضروری ہے، تعلیم میں مساوات ضروری ہے، مالیت میں بھی مساوات ضروری ہے، خاندانی مراتب میں بھی مساوات ضروری ہے. لیکن سب سے زیادہ جس چیز کی اہمیت ہے وہ دینداری کی اہمیت ہے. آپ دینداری کو پہلے دیکھیے، حسن و جمال کو بعد میں دیکھیے. دینداری کو پہلے دیکھیے، مال و دولت کو بعد میں دیکھیے. دینداری کو پہلے دیکھیے، حسب و نسب کو بعد میں دیکھ لیے. ہاں، دینداری کے ساتھ اگر حسن بھی ہے تو 4 چاند لگ جائیں گے. دینداری کے ساتھ اگر دولت بھی ہے تو 4 چاند لگ جائیں گے. دینداری کے ساتھ اگر جو ہے حسب و نسب بھی ہے، دولت بھی ہے تو سونے پہ سہاگا ہے. لیکن دینداری کو ترجیح دینا چاہیے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے. قابل قدر ہیں ہمارے عتیق بھائی، مجھے بہت خوشی ہوئی، اتنا عظیم الشان انہوں نے یہاں پہ پروگرام کیا ہے. میں جہاں بھی جاؤں گا انشاءاللہ پورے بھارت میں اس پروگرام کا چرچا کروں گا کہ ہر شہر میں اس طرح کے پروگرام منعقد ہونا چاہیے، تاکہ میرے مسلم بھائیوں کو اور بہنوں کو رشتے کی کوئی دشواریاں پیش نہ آئے. بس اسی مختصر گفتگو پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح رشتے عنایت فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. سیدہ زینب جو دارالعلوم کھولا ہے، الہ العالمین اس کو ترقی عطا فرمائے. سیدہ زینب ایجوکیشن فاؤنڈیشن جو کھولا ہے، الہ العالمین اس کو ترقی عطا فرمائے. عتیق بھائی، ابو ایوب انصاری بھائی، سہیل بھائی اور میرے سارے لوگ جن کا میں نام نہیں جانتا ہوں، الہ العالمین ان کے دینداری کے حوصلے میں ترقی عطا فرمائے، فلاح دارین سے نوازے، امت مسلمہ کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واستغفروه انه هو الغفور الرحیم وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلا خو سلام شمع بز میں ہدایت، پہلا خو سلام شہر یار ایرم تاجدار حرم، شہر یار ایرم تاجدار حرم، نو بہار شفاعت پہ
الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے. الہ العالمین، اتنا بامقصد پروگرام جو یہاں پر منعقد کیا گیا ہے، افراد مسلمین کو یہاں جمع کیا گیا ہے. الہ العالمین بانی اجلاس کے نیت میں خلوص ہے تو پروردگار عالم اس محفل کو قبول فرما لے. ہمارے مومن بھائی اور بہنوں کو صحیح رشتہ عطا فرما، زوجین کے مابین الفت عطا فرما، زوجین کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار عالم یہ مخیران قوم و ملت، یہ ہمدردان قوم و ملت، یہ دانشوران قوم و ملت جو ملت اسلامیہ کے لیے جذبہ خیر رکھتے ہیں، الہ العالمین ان کو صحت عطا فرما، ان کو تندرستی عطا فرما، ان کے جذبوں میں بلندی عطا فرما، ان کو ہمت و حوصلہ عطا فرما. اور ہمارے جتنے بھی مسلمان بھائی یہاں پر حاضر ہیں، ان میں کوئی پریشان حال ہو، الہ العالمین اس کی پریشانی کو دور فرما. کوئی قرض میں مبتلا ہو، اس کو قرض سے رہائی نصیب فرما. جو لاولد ہو، پروردگار عالم اسے ولد صالح عطا فرما. کسی کے بچے نافرمان ہو، ان کو والدین کا فرما بردار بنا. الہ العالمین جس کے گھروں میں پریشانیاں رہتی ہیں، ان کے گھروں میں رحمتوں کی بارشیں نازل فرما. آفت سماوی، آفت ارضی، دنیا کے سارے آفات اور مصائب سے ہم سبوں کو محفوظ فرما. الہ العالمین ہم سبوں کے سینوں کو محبت رسول کا مدینہ بنا. جامعہ زینب کو بلندیاں عطا فرما، اور جو ہے سیدہ زینب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کو کامیاب فرما، اس کی برکتوں کو دنیا بھر میں عام فرما. قال اللہ تعالی فی عظمت شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. فارم سے ہم کہتے ہیں یہ پورا ہمارے پاس اچھے بن رکھا بن دیا. لڑکی کا یہ والا فرسٹ ون برکاتہ. الحمدللہ آپ لوگ شہر کے کونے کونے سے یہاں تشریف لائے ہیں. بڑی ہی خوشی کی اور مسرت کی بات ہے کہ یہ پروگرام روبرو ایک بہت ہی نہایت اور بہترین پروگرام ہے. سچ بات ہے، ایک محلے میں ایک پڑھی لکھی لڑکی ہے، دوسرے محلے میں ایک پڑھا لکھا لڑکا ہے. معلوم نہیں کیسے ڈھونڈے، کس طرح سہارا لے. یہ پروگرام ہمارے الحاج عتیق صاحب نے شروع کر کے ہمارے آپ کے لیے ایک آسانی کا ذریعہ بنا دیا ہے. اور رشتہ جوڑنا یہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی برکت ہے، بہت بڑی عظمت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رشتہ جوڑنے کا کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. تو الحمدللہ آج اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ آج ہم اور آپ اپنی لڑکی کے لیے، اپنے لڑکے کے لیے جو رشتہ چاہتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس جگہ آ کر کے وہ رشتہ ہمیں انشاءاللہ میسر آ جائے گا. انشاءاللہ آپ لوگ اپنے اپنے فارم پر کیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹے کو، آپ کی بیٹی کو یا آپ کے رشتہ دار میں جو بھی آپ کے نواسی ہیں اللہ صحیح رشتہ عطا فرمائے. اور ان جوڑوں کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ ہم دیکھ بھال کر کے اگر رشتہ طے کریں گے تو یقیناً آگے چل کر ان دونوں کی زندگی ایک سنہری زندگی ہوگی، ایک انمول زندگی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس محفل میں شرکت فرمایا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ
यहाँ से हम कुछ ना कुछ फैज लेकर जाएंगे। शुक्रिया। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाज़रीन कराम, आप तमाम जलसे में शिरकत फरमा रहे थे। आप तमाम को मालूम हो गया होगा कि प्रोग्राम कैसा है। तो हमारा मकसद है अब तक 7 एप्लीकेशंस आके ही आप इसी तरह इंतज़ार करें और वो एप्लीकेशंस आते रहेंगे और हम ऐलान करेंगे, आप उसे नोट करना पड़ेगा कि फार्म में डिटेल्स क्या है, उसका ऐलान होगा। आप नोट करें, आपको पसंद आ गया, आपको सेट हो रहा है तो आप नोट करें, उनसे फ़ोन से राबिता करें, यहीं पे बैठे रहेंगे, फिर से आगे की बात होगी। तो पहला नंबर जो है नफासत तस्नीम आबरू, जिनकी उम्र है 25 साल, MBBS पढ़कर हैं, जूनियर डॉक्टर विक्रम हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं। इनकी तनख्वाह 30,000 है। इनका हाइट जो है 5 फीट 7 इंचेस है। वालिद का नाम मजीद साहब है, रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, और माँ का नाम निकत तबस्सुम है, गवर्नमेंट ऑफिसर हैं। इनके कोई भाई नहीं हैं, इनके 2 बहनें हैं। इनका घर जो है संजय नगर बेंगलुरु में है। और इसके बाद मैं नंबर बोलूँगा, उसका ख़ास ध्यान रखिए। इनका फ़ोन नंबर है 9449804290, 9449804090। आप जो है बस इतना ही ऐलान करेंगे, हम बार बार ऐसा ही ऐलान करेंगे और लोग आ रहे हैं। अगर जो बायोडाटा आप लोग सुन रहे हैं, अगर आपको पसंद आए तो नोट करके उनसे राबिता करें। अगर राबिता ना हो सका तो आप हमसे राबिता करें कि ताकि आपको हमें उनसे राबिता करा देंगे। तो राबिया फातिमा शाकिर, जिनकी उम्र 24 साल है, MBBS पढ़कर हैं और PG एंट्रेंस एग्ज़ाम देकर हैं, रिज़ल्ट के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। जिनका हाइट है 5 फीट 3 इंचेस। इनके वालिद का नाम MK शाकिर है, बिजनेसमैन हैं, और इनके कोई भाई नहीं हैं, भाई नहीं हैं। इनके भी 2 बहनें हैं। इनका घर जो है केंगेरी बेंगलुरु में है। आप अगर इनसे राबिता करना चाहें तो इनका नंबर नोट फरमा लें 9880184375, 9880184375। आप उदास होने की ज़रूरत नहीं, कल बहुत सारे लोग आएंगे। अभी 6-7 बजे तक लोग आते रहेंगे। कल इंशाल्लाह बहुत मजमा रहेगा। नाजिया सुल्ताना, ये इनकी उम्र है 29 इयर्स। ये MU BU MS MD इनकी तालीम है। डॉक्टर परस्यूइंग MD अवेटिंग फाइनल ईयर रिजल्ट। इनका हाइट है 5.4। आमिर पाशा इनके वालिद का नाम है, प्राइवेट सर्विस में काम कर रहे हैं। और इनके एक भाई हैं जो BE कर रहे हैं, और एक बहन है जिनकी शादी हो गई है। इनका घर जो है बमनहल्ली में है। इनका फ़ोन नंबर जो है 9620718517, 9620718517। शोएब साहब, जिनकी उम्र 32 इयर्स है, MBBS DNB डॉक्टर, वर्किंग इन नारायण रुद्रालिया बेंगलोर, 1 ईयर की एक्सपीरियंस है। इनकी तनख्वाह 1 लाख है। इनका हाइट है 5 फीट 11 इंचेस। वालिद का नाम मोहम्मद अली है, रिटायर्ड है। उम्मे सलमा वालिदा का नाम है, और एक भाई हैं जिनकी शादी हो चुकी है, एक बहन नहीं, उनकी भी शादी हो चुकी है। जो इनका घर है श्रीनगर बेलगावी में, कर्नाटक। इनका फ़ोन नंबर है 8147306085, 8147306085। इनके वालिद का, लड़के का नंबर भी देकर है 9036629085। फिर सीरियल नंबर इस सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन के वाइस चेयरमैन ही
अब आगे ये ऐलान फरमाएंगे। लड़की का नाम है सुबैया सादफ। उनकी उम्र है 25 साल। क्वालिफिकेशन है BDS। डेंटल सर्जन है। इनका ये तो डिटेल्स नहीं है कि कहाँ पे काम करे या ओन क्लिनिक है, लेकिन ये डेंटल सर्जन है। इनकी हाइट है 5 फीट 3 इंच। उनके फादर का नाम है LMD उमेर हुसैन और मदर का नाम है गुलशन बेगम। ये भारती नगर बेंगलोर में रहने वाले हैं। जो भी इंटरेस्टेड है वो इनको राब्ता कर सकते हैं 9538949565 और घर का नंबर भी दिए हैं इन्होंने 2548400 2548400 और मोबाइल नंबर भी है 38949565। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ ओके I'll give once again. Okay. इनकी उम्र है 25 साल और इनकी हाइट है 5 फीट 3 इंच। कोई है सुबिया सादफ की तरफ से इधर? बाहर गए। अब बैठ जाए, आएंगे वो तो बता देंगे। शी इज ए डेंटल सर्जन। या भारती नगर बेंगलोर। तो इधर शिवाजी नगर के ही रहने वाले हैं, भारती नगर बोले। लड़के का नाम है फजलुर रहमान। इनकी उम्र है 35 साल। ये डेंटिस्ट है, BDS पढ़े हुए हैं। आपका है? अच्छा ये इनका हाइट है 5 फीट 8 इंच। इनके फादर हैं लेट हैं ये अब्दुल रहमान टिम्बर मर्चेंट थे। उनकी वालिदा जो है वो हाउस वाइफ हैं। उनके एक भाई हैं और ओके सो सिस्टर इज टेकिंग केयर। ओके सो यू कैन कॉन्टेक्ट हिज सिस्टर। फजलुर रहमान के बहन इधर है, उनको आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9535091116। नंबर है 9535091126। Yeah. 9900419564 9900419564। ये हर्षा लेआउट केंगेरी के रहने वाले ही। Computer science engineer, software engineer, working in 2 years experience, 5.3 inches. Father का नाम अब्दुल हफीज, business. Mother श्रीराज निसा, housewife. Brothers of 1 sister. हमारा काम है। आगे बातचीत करना, तय करना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपको नहीं मिले तो आपका बायोडाटा हमारे पास है। आप सज्जाद पाशा जिन्होंने SSLC पास की है, जिनका हाइट 5.5 है, 10 साल से काम कर रहे हैं।
इनके वालिद का नाम सैयद मस्तान साहब है और इनका जेसी रोड में इनका घर है। इनका फोन नंबर है 8050088449 80088449। ये लड़का है, लड़की वाले नोट करने, ये एरिया है इनका, ये फोन नंबर है, नोट करने। इसी तरह 1-2 दिन नोट करेंगे तो इंशाल्लाह आपका रिश्ता तय हो जाएगा। शीमास अफरीन जिन्होंने PUC